السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ درس سماعت کر رہے ہیں، اور آج کا یہ ہمارا درس نمبر 3، ایپیسوڈ نمبر 8۔ آپ نے اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں سماعت کیا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کس قدر سختی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کیا کرتے، بلکہ آپ نے دوسروں کو بھی تعلیم عطا فرمائی۔ آج بھی مزید اہم باتیں آپ سماعت کریں گے کہ صحابہ کس طریقے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کرتے ہیں، اور جس کے حوالے سے لوگوں کو تعلیم بھی عطا فرمائیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کے سانچے میں گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کسی سفر سے مدینہ شریف تشریف لائے تو کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا طریقہ جاری کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے فرائض مقرر کر دیے گئے ہیں، اور تم ایک کشادہ راستے پر چھوڑ دیے گئے ہو۔ خبردار، لوگوں کو اس راستے سے دائیں اور بائیں نہ بھٹکانا۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، ہمارے معاشرے میں سنتوں کی پابندی کرنے والے اور اس کی طرف آمادہ کرنے والے بہت کم پائے جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے روکنے والے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اگر کوئی داڑھی رکھ لے تو پھر نہ جانے اس کو کس کس طریقے سے جملے کہے جاتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی مسواک کرنے لگ جائے تو اسے بیکورڈ کہا جاتا ہے۔ کوئی سنتوں والا لباس پہن لے، عمامہ شریف اگر سر پر سجا لے یا ٹوپی پہن لے تو پھر اس کو بھی پچھڑا ہوا، یعنی پرانی فکر والا خیال کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں بھی کہتے ہیں۔ بالآخر وہ مایوسی کا ایسا شکار ہو جاتا ہے کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ سنتوں پر عمل کرنے میں بیزاری محسوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے میں اس بات پر لوگوں کو خبردار کیا تھا کہ اگر کوئی شخص سنتوں کا راستہ اختیار کرے تو اسے بھٹکانے کی کوشش مت کرنا۔ ہمیں خود سنتوں کی پابندی کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خدا را جو سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، جو پابندی کر رہے ہیں، کم از کم ان کو تو اس پر عمل کرنے دیں۔ کم از کم ان کو تو ہم چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ان کو تو بری بری باتیں نہ کریں۔ ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں کہ پھر وہ شخص جو ہے وہ اس سنت سے دور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی وجہ سے اگر کوئی سنت کو چھوڑ دے گا تو یاد رکھ لیجئے اس کا وبال بھی آپ کے سر آئے گا۔ اس لیے خدا را خود سنتوں پر عمل کریں، اور دوسرا اگر عمل کرتا ہو تو اس کو تعریف کریں، اس کو سراہیں، نہ یہ کہ اس کو جو ہے اس طریقے کے جملے کہیں کہ وہ خود سنتوں سے دور ہو جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اگر آپ کی زندگی دیکھیں تو اتباع سنت میں کس قدر آپ کی زندگی گزرتی ہوئی نظر آئی ہے، آپ اس کو بھی سماعت کر لیں تاکہ پتہ چل جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی سنتوں کی پابندی کیا کرتے۔ اور اپنے کردار اور سیرت کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ بے شمار خوبیوں کے آپ مالک تھے۔ آپ کی رگ رگ میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اتباع سنت کا جذبہ یہ موج زن تھا۔ آپ فطری طور پر دیانت دار اور سچائی پسند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی خوبیاں عطا فرمائی تھی، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ ہر وقت خوف الہی سے کانپتے رہتے تھے
کہ کہیں کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف نہ ہو جائے۔ آپ اکثر خوف خدا سے روتے، موت، قبر اور عاقبت کا خیال ہمیشہ دامنگیر رہتا، اور آخرت کے تصور میں اکثر آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے تھے۔ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی اور آپ کے ہر فعل سے بے پناہ محبت تھی، اور آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا احترام اور ادب اس حد تک ملحوظ تھا کہ جس ہاتھ سے آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دست مبارکہ پر بیعت کی تھی اسے کبھی نجاست سے مس ہونے نہ دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے محبت اور عقیدت کا نتیجہ یہی تھا کہ اپنے ہر قول و فعل، یہاں تک کہ حرکات و سکنات اور اتفاقی باتوں میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیش نظر رکھتے۔ بلکہ آپ اگر جب خلیفہ بنے، اور اس وقت کے خطبے کے حوالے سے میں بتاؤں کہ آپ نے جب خطبہ عطا فرمایا تو کیسی باتیں آپ نے بیان فرمایا۔ خطبے کے اندر سب سے پہلے آپ نے جن باتوں کا تذکرہ فرمایا اس کو آپ سماعت کر لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں سے بیعت لی تو خطبہ دیا اور فرمایا اما بعد، بے شک میں نے یہ بوجھ اٹھا لیا اور قبول کر لیا، اور بے شک میں متبع یعنی اتباع کرنے والا ہوں، اور موجد یعنی ایجاد کرنے والا نہیں۔ سن لو تمہارے لیے میرے اوپر اللہ عز و جل کی کتاب کے بعد اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد 3 باتیں لازم ہیں، اور وہ 3 باتیں آپ نے بیان فرمائی۔ نمبر 1، ان لوگوں کا اتباع کرنا جو مجھ سے پہلے تھے، ان باتوں میں جن پر تمہارا اتفاق ہو گیا ہے اور تم نے ایک طریقہ جاری کر دیا ہے۔ دوسری بات آپ نے بیان فرمائی، اہل خیر کے اس طریقے پر عمل کرنا جس کے لیے کوئی طریقہ تم نے مقرر نہیں کیا ہے۔ اور تیسری بات جو آپ نے بیان فرمائی کہ تم سے میرے لیے رکنا ہے مگر اس معاملے میں جس کو تم واجب کر لو۔ بے شک دنیا سرسبز ہے، لوگوں کی طرف مرغوب ہے، اور بہت سے لوگ دنیا کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، نہ اس پر اعتماد کرنا، یہ اعتماد کی چیز نہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا چھوڑنے والی نہیں مگر یہ کہ کوئی خود سے اسے چھوڑ نہ دے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اتباع سنت ہی میں گزار دی، اور اس کی یہ چند مثالیں جو میں نے بھی عرض کی، آپ نے جو کچھ بھی باتیں سماعت کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے خطبے کے اندر بھی جس طریقے سے آپ نے باتیں بیان فرمائی تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کیا کرتے، اور آپ کی محبت پر جو ہے آپ کی سنتوں پر عمل کیا کرتے، اور ایسی محبت تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقہ کار پر ہی عمل کیا کرتے، دوسروں کو اس طرف مائل بھی کیا کرتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود عمل بھی کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دے، اور جو سنت پر عمل کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی بھی کرے۔ آپ دیکھیں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذاتی گرامی کو اگر دیکھیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذاتی گرامی کو اگر دیکھیں گے تو آپ بھی کس قدر سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کیا کرتے اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا کرتے۔ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر جذبہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی عشق رسول اور اتباع سنت میں یگانہ روزگار تھے۔ آپ صبر و قناعت، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت میں بے مثل اور لاجواب تھے۔ آپ چونکہ بچپن ہی سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اس لیے آپ پر حضور علیہ السلام کی زندگی کا ہر گوشہ بالکل عیاں تھا۔ حضور علیہ السلام کے تمام معمولات آپ کے سامنے تھے، اس لیے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وہ فیض حاصل ہوا کہ آپ اسوہ رسول کا چلتا پھرتا نمونہ بنے۔ آپ کا کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کسب معاش، ازدواجی زندگی، ریاضت و عبادت، صبر و ضبط، شکر و احسان، غرض کے زندگی کا ہر کام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم ہی پر تھا۔
حتیٰ کہ آپ کی سیرت طیبہ سے بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ آپ نے زندگی کے ہر لمحے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی اتباع کی اور دوسروں کو بھی اتباع سنت کا درس دیا۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی طیبہ سے انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ ہر معاملے میں یہ کوشش کرتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک طریقہ تھا تو اسی سنت پر عمل کرنا ہے۔ یہ آپ کی زندگی طیبہ سے ہمیں درس ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم مولا علی سے محبت کی بات کرتے ہیں، جہاں خلفائے راشدین سے محبت کی بات کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، آقا علیہ السلام سے محبت کی بات کرتے ہیں، تو ہم ان کے طریقے پر بھی عمل کریں، سنتوں پر بھی عمل کریں، تو انشاءاللہ یہ محبت واقعی محبت ہوں گی۔ ورنہ زبان سے صرف محبت کا دعویٰ کر لینا اور عمل نہ کرنا یہ محبت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی خود بھی گزارے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تعلیم دے، تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر خود بھی عمل کرنے اور دوسروں کو بھی اس حوالے سے مائل کرنے کی مولا توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔